الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ ذات لم یزل لا یزال کی پاک ذات کے لیے، صدق دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے۔ علماء کے حکم سے ہر مہینے کا آخری جمعہ عقیدہ ختم نبوت کا سبق دہراتے ہیں، اور گزشتہ ماہ آخری جو جمعہ تھا وہ جمعے کا دن بھی تھا اور عید الاضحیٰ کا دن بھی تھا، لیکن اس وبا کی وجہ سے اس دن پابندی رہی تو ناغا رہا، اس لیے 2 ماہ پہلے جو سبق
چھوڑا تھا اس کو آج پڑھنا ہے، اور کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ وہ خلاصے کے طور پر پورا ہو جائے۔ میں تھوڑا سا اس کا ابتدائیہ دہرا دوں گا تاکہ بات ذہن کے قریب ہو جائے، چونکہ 2 مہینے گزر گئے ہیں۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پاک حدیث ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ حضور کی پیش گوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ میرے بعد 30 دجال قذاب آئیں گے، وہ دعوے کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ جھوٹے ہوں گے۔ اللہ کے پاک نبیوں میں آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور حضور کے بعد پھر اور کوئی نبی پیدا نہیں ہوئے۔ وہ حدیث پاک، یہ حدیث پاک بڑی واضح 2 اور 2 4 کی طرح، اور میں نے ابھی عرض کیا کہ علماء نے فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے سنگ سنگ یہ حضور کی پیش گوئی بھی ہے، جس میں حضور نے حضور کے بعد ایسے 30 لوگوں کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے حضور کے بعد نبوت کے دعوے کرنے تھے۔ اس حدیث کی شرح ہم نے ابتدائیے میں سب پڑھ دی کہ کتنے ہو گئے، کتنے باقی ہیں، وغیرہ وغیرہ سب۔ مولانا ابو القاسم رفیق دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ائمہ تلبیس کے سرورق پر یہ حدیث لکھی، اور پھر اپنے زمانے تک اس طرح کے لوگ جن کا ذکر اس پیش گوئی میں فرمایا گیا، ان کی تاریخ کو حضرت نے بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ امت کے آگے لکھ کر پیش فرمایا کہ کیسے کیسے لوگ آئے، کیسے کیسے کرتب دکھائے، اور پھر کیسے کیسے لوگ ان کے دام میں آئے، اور اس زمانے کے مسلمانوں نے ان فتنوں سے کس طرح بچنے کی کوشش کی اور وہ محفوظ رہے۔ بڑی جاندار، بڑی شاندار کتاب ہے وہ ائمہ تلبیس۔ اور پھر حضرت نے اپنی ہی زندگی میں ہی، وہ چونکہ بہت ضخیم کتاب ہے، کم و بیش 900 صفحات میں پھیلی ہوئی ہے، حضرت نے پھر اپنی زندگی میں ہی اس کی تلخیص بھی کی اور اس کا نام رکھا ایمان کے ڈاکو۔ بہرحال بڑی سبق آموز کتاب ہے۔ اسی کتاب کی روشنی میں ہم یہ عقیدہ ختم نبوت کے یہ اسباب پڑھ رہے ہیں خلاصے کے طور پر۔ ظاہر ہے اب سارے تفصیلات تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ اصل ایک اور مقصد تک پہنچنا ہے جس کے لیے یہ سفر طے کر رہے ہیں ہم، اگر اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ۔ 2 ماہ پہلے اس کتاب کا جہاں سبق چھوڑا تھا وہ آگے پڑھیں۔ اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ اس کتاب میں
حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص کا تذکرہ لکھا ہے، اس کا نام تھا حارث، دمشق کا تھا اس لیے اسے دمشقی کہتے تھے، حارث دمشقی۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، میں نے مختصر سا خلاصہ پڑھا تھا کہ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ ابتدا میں شروع میں بڑا عبادت گزار، بڑا نمازی، بڑا پرہیزگار، بڑا روزے دار، ہر گناہ سے بھاگنے کی کوشش کرنے والا اور ہر نیکی کی طرف لپکنے والا، کوشش کرتا تھا کہ کوئی نیک عمل چھوٹے نہیں۔ لیکن اس کی تاریخ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے تابع اپنے آپ کو نہیں کیا، اس نے کسی ماہر کی صحبت میں جا کر نہیں بیٹھا کہ یہ منزلیں جو طے کرنے جا رہا ہوں تو کسی ماہر کے قدموں کے پیچھے چل کے طے کروں۔ علماء نے لکھا ہے، کبھی کبھی حارث کی تاریخ کے حوالے سے عرض کروں کہ ان راہوں کو انسان طے کرتا ہے، کوشش کرتا ہے میں برائی سے بچوں، اچھائی کا اختیار کروں، لیکن وہ کسی راہبر کی رہنمائی میں نہیں ہوتا، تو کبھی کبھی قدم بھٹک بھی جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلتا ہے۔ اکابر نے بڑی بڑی مثالیں لکھی ہیں، اور مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے تو حارث دمشقی کے واقعات شروع کرنے سے پہلے کئی واقعات کو بطور تمہید کے لکھا کہ شیاطین نے ایسے کس طرح کے لوگوں پر حملے کیے، اور کچھ خوش نصیب ایسے تھے کہ اللہ کی عنایت سے وہ بچ گئے، کیونکہ وہ کسی نہ کسی ماہر کی صحبت اور ان کے قدموں کے پیچھے تھے۔ لیکن حارث دمشقی جیسے لوگ ان کے شکار ہو، اور شکار ہونے کا جو خلاصہ ہے وہ آپ ایک لفظ میں بھی ادا کر سکتے ہیں کہ تھے میری طرح ناقص، سمجھ بیٹھے تھے اپنے آپ کو کامل۔ بس یہ ان کی گمراہی کی پہلی سیڑھی تھی۔ یہ چیز بڑی بھیانک ہے۔ خیر اس کا ابتدائیہ کچھ نہ کچھ تو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ اس کو جب رنگ روپ نظر آنے لگے، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا والد ہوتا تھا، وہ زندہ تھا تب اس کا والد، اس نے خط لکھا اپنے والد کو اور کہا کہ میرے ساتھ تو یہ سب گزر رہی ہے، جو گزر رہی ہے وہ اشارہ، وہ جو واقعات تھے وہ اس گزشتہ درس میں ہم نے پڑھ لیا، آپ سن سکتے ہیں، اب وہ دہراؤں گا تو پھر یہ وقت درس ادھورا رہ جائے گا۔ انہوں نے کہا میرے ساتھ تو یہ سب گزر رہی ہے، اور میرے پاس تو ایسے ایسے پیغامات آ رہے ہیں، میں کیا کروں؟ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کو خط کا جواب دیا، اور خط کا جب جواب دیا اس نے اس کا بیڑا ہی غرق کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، قرآن پاک برحق کتاب ہے، قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، لیکن قرآن پاک بغیر ماہر اساتذہ کے پڑھ کے سمجھ جائے انسان، یہ عادتاً ممکن نہیں ہے۔ اس کے باپ نے جو خط لکھا اس کو جواب میں، اس کے جواب کا خلاصہ یہ تھا کہ بیٹا آپ کو جو پیغامات اور جو آوازیں آ رہی ہیں ان کو قبول کرو، وہ انکار نہیں کرو،
کیوں نہیں کریں اور وہ کیوں قبول کرے اور ان باتوں کو کیوں ٹھکرائے؟ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اس نکاح کو قبول کرو جو تمہیں کہہ رہے ہیں، اور خود جو اس نے نصیحت اپنے بیٹے کو لکھی، ساتھ میں قرآن پاک کی آیت بھی لکھ دی کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کی روشنی میں میں تمہیں یہ مسئلہ بتا اور سمجھا رہا ہوں کہ ان باتوں کو، ان آوازوں کو، ان نداؤں کو قبول کرو، ٹھکراؤ نہیں۔ هل انبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل افاك اثيم۔ دیکھو تمہیں میں بتاؤں کہ شیطان کن پر اترتے ہیں؟ شیطان تیرے جیسے نیک آدمی کے پیچھے تھوڑے پڑتے ہیں، اس پہ تھوڑے اترتے ہیں، شیطان تو مہا پاپی جھوٹوں پہ اترتے ہیں۔ تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے، تھوڑا سوتا ہے، تیرے پاس کیسے آ سکتے ہیں؟ جو تجھے کہہ رہے ہیں کہ تو اب پہنچ گیا ہے، تو مطلب یہ کہ تو پہنچ گیا ہے۔ اب باپ نے بیڑا ہی غرق کر، یعنی آپ غور فرمائیں اس مسئلے پر کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں تو جو بات کرا اس پر قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے، حارث کا باپ کیا تورات پیش کر رہا تھا؟ وہ بھی قرآن کی آیت ہی پیش کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے قرآن کی روشنی میں تجھے نصیحت کر رہا ہوں کہ تو ان باتوں کو قبول کر لے، تو پہنچ گیا ہے، اب تجھے نبوت کے درجے مل رہے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ هل انبئكم على من تنزل الشیاطین، کیا ہم تمہیں خبر دیں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ تنزل على كل افاک نثیم، شیطان ہر مہا جھوٹے پاپی پر اترتے ہیں۔ یہ لفظی ترجمہ ہے، اور وہ یہی سمجھا رہا تھا اس کا باپ کہ تو بڑا نیک ہے، پارسا ہے، تیرے تو بڑے اچھے لچھن ہیں، شیطان تیرے پیچھے کیسے پڑ سکتا ہے؟ وہ شیطان نہیں، وہ فرشتے ہیں۔ کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ خیر آگے سنیں۔ اس نے جب یہ باتیں سنی اور پڑھی نا، اچھا یہ سورۃ شعراء ہے قرآن پاک میں، اس کے آخری صفحے میں ہے یہ آیت، آپ گھر جا کے اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو یہ ہچکولے آنے لگے بھی نہیں جی میں تو پہنچ گیا۔ اب جب پہنچ گیا تو پھر پہنچ گیا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اچھا جب نبوت کا دعویٰ کیا، اچھا ایک آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ پتھر کی کنکری پڑی تھی، اس کی طرف ایسے اشارہ کیا تو اس کے اندر سے تسبیح کی آوازیں اٹھنے لگیں، صرف اشارہ کیا اس نے۔ اور جو لوگ اس کے پاس آئے حیران، اور کہا حیران کیوں ہوتے ہو؟ ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں، دکھاؤں تمہیں؟ جی دکھاؤ۔ اس نے کہا وہ دیکھو، خالی یوں کرنے کی دیر تھی کہ گھوڑے ہیں اور گھوڑوں کے اوپر بڑے نورانی وجود ہیں، یہ آ اور وہ جا، وہ جا اور یہ آ، دیکھ رہے وہی ڈھیر ہو گئے وہ تو۔ مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ہزاروں، ایک دو نہیں ہزاروں اس کے پیچھے ہو گئے۔ عوام کل انعام کا کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ اپنی پناہ نصیب فرمائے۔ ہر انسان صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کر پاتا۔ یہ فتنوں کی صورت میں سامنے آتے ہیں۔ یاد رکھیں اکابر فرمایا کرتے تھے
کہ لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں راہزن. ہر چمکتی ہوئی شے سونا نہیں ہوا کرتی. کبھی کوئی شخص سامنے داڑھی رکھ کر چہرے پہ ٹوپی اور ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھ کر بیٹھا ہوتا ہے, صحابہ کے خلاف بول رہا ہوتا ہے, تاریخ کے کتابوں کے حوالے دے رہا ہوتا ہے. ہمارے لوگ کہتے ہیں جی ہے تو آخر لکھا ہوا تو ہے نا جی. حالانکہ بڑی موٹی سی بات ہے بھائی, وہ کتابیں تم نے تو نہیں دیکھی, لیکن اس کا صحابہ کے خلاف بولنا اور ان عبارتوں سے صحابہ کے خلاف کا نتیجہ حاصل کرنا, وہ تو آپ اور میں سن رہے ہیں. تو جب ہم سن رہے ہیں کہ وہ صحابہ کے خلاف بول رہا ہے تو اس کے بعد بھی سننے کی ضرورت رہ گئی ہے. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی, سچی راہوں کے نشان ہی اب حضور اور صحابہ کے نقش پا ہیں. حضور نے فرمایا وہ راہ جن پر میں اور میرے صحابہ. تو جو شخص صحابہ کے خلاف بول رہا ہے پھر اس کے باطل ہونے میں کوئی شبہ رہ جاتا ہے؟ اب اس نے یہ اچھا اس کے ہزاروں اس زمانے میں, اچھا اب ہوا کیا, بات پھیلنے لگی. دمشق میں ایک صاحب رہتے تھے, ان کو جب یہ اس طرح کی کچھ باتیں پہنچی تو وہ اس کے پاس آیا. وہ آئے اور اس کو کہنے لگے کہ بھائی تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ اچھا دیکھیں اس زمانے کے مسلمانوں کے الفاظ کتنے محتاط تاریخ میں ملتے ہیں. ان صاحب نے, آنے والے نے یہ نہیں پوچھا کہ تو نبی ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا نبی بننا چھ مانا. حضور جب پیدا ہو گئے تو اب حضور کے بعد تو کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے. اب کسی سے یہ پوچھنا کہ تو نبی ہے, بھلے سوالیہ طور پر ہو. ان صاحب نے آ کر پوچھا کہ بھائی تمہارا دعویٰ کیا ہے؟ اس نے کہا نبوت کا. کرشمے دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں رہنے دو, تمہارے کرشمے میں نہیں دیکھنا چاہتا. وہ صاحب نے خلافت سے رابطہ کیا. حضرت دلاوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ زمانہ ابن مروان کا تھا, وہ خلیفہ تھے. ان صاحب نے ان سے رابطہ کیا اور ان کو اطلاع دی. خلیفے نے فوراً پولیس کو حکم دیا کہ جا کے گرفتار کرو اسے اور لے کر یہاں آؤ. اچھا اس کو پتا چل گیا, یہ بھاگ گیا. حارث کی بات کروں, یہ بھاگ گیا. یہ بھاگا بھاگا اور بیت المقدس کی وادی میں آ گیا. پرانا زمانہ تھا, وہاں آ گیا اور اس طرف ہاتھ پیر مارنے لگا, خاموشی خاموشی کے ساتھ, نرمی نرمی کے ساتھ, پردے پردے کے ساتھ. جب وہاں پر آیا اور لوگ آنے جانے شروع ہو, اس کے جو ماننے والے تھے ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لوگوں کو جیسے جیسے موقع ملتا تھا بڑے آرام سے سمجھانے کی کوشش کرتے, ان کو بتانے کی کوشش کرتے, اپنے ذہن کے مطابق اور اس کے پاس لانے کی کوشش کرتے. لوگ آ جاتے. ایک دن مولانا دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مصری سے ملاقات ہوئی اس کی چند ماننے والوں کی. انہوں نے کہا بھئی آج تمہیں ہم ایک اللہ والا دکھاتے ہیں. انہوں نے کہا بھئی بڑی خوشی کی بات ہے, اللہ والے دیکھ رہے ہیں, چلو لے جاؤ مجھے. وہ لے کے اس کے پاس آ گئے. اس کے پاس جب آئے, اس کی باتیں سنی, حتیٰ کہ مولانا دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اس نے توحید پہ تقریر کی, گفتگو کی, اللہ کی وحدانیت پر, تو اس انداز میں کی کہ وہ اشش کر اٹھا. اچھا جب وہ یہ بیان کیا تو وہ تو بڑا متاثر ہوا. اب اس کو لگا بھائی اب جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جائے گا میرا. اس نے فوراً اپنی نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کے آگے. وہ کیا تو وہ بیچارہ پیچھے ہو گیا.
الحمدللہ کہہ دیں. نے کہا یار صاحب آپ کی باقی باتیں تو اپنی جگہ بالکل جو توحید پر آپ نے بیان کیا ہے میرے دل کے اندر وہ آپ کی باتیں پہنچی ہیں, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی شخص کے نبوت کا دعویٰ میں نہیں مانتا. اس نے کہا نہیں تم پڑھے لکھے ہو, غور کرو. انہوں نے کہا پڑھے لکھے ہونے کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا نہیں پڑھے لکھے ہو, غور تو کرو. وہ صاحب چپ کر کے اٹھ کے چلے گئے. مصری کی بات کر رہا ہوں, وہ چلے گئے. مولانا دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے چند دن گزرے, چند دن گزرنے کے بعد وہ واپس آ گیا اسی کے پاس, حارث کے پاس. واپس آ کر کہنے لگے کہ بھئی میں نے آپ کی بات پر غور کیا, بلکہ شاید ایک رات گزری, کوئی غلطی ہوگی تو میری طرف سے. میں نے کہ رات کو آپ کی جو ہے بات پر غور کیا تو مجھے لگا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہو. یہ دیکھیں یہ طریقہ تھا حکمت والا. وہ مصری اس کی بات کے ساتھ گفتگو اتفاق نہیں کر رہے تھے, لیکن حکمتاً اس نے یہ راستہ اپنایا. کیونکہ دیکھیں وہاں پر ہوا تو یہ دمشق سے بھاگ کر کہاں آ گیا, ابھی بتا بیت المقدس کی طرف آ گیا, اور یہاں اندرون خانہ یہ کام کر رہا ہے. اور پھر میں نے ابھی عرض کیا کہ مولانا دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک نہیں ہزاروں اس کے پیچھے ہو گئے. تو اس نے یہ راستہ اپنایا. اس نے کہا بھئی مجھے آپ کی بات صحیح لگتی ہے, میں آپ کے پاس رہتا ہوں. چند دن وہ وہیں رہے, اس کا سب دیکھا دیکھی دیکھا, کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے, چھوٹی بڑی ہر جگہ اس کے مقام کے دیکھنے کے بعد حارث کے پاس صبح آئے, آ کے کہتے ہیں کہ صاحب میں ایک بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی کہو. مصری کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ مجھے آپ کی باتوں سے بڑا اطمینان, بڑی تسلی ہو گئی ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پیغام صرف یہاں تک تو نہ رکے نا, آگے بھی میں لے جاؤں اور لوگوں کو بھی میں سمجھاؤں. کہا بالکل یہ تو بڑی اچھی بات ہے, حکمت کے ساتھ سمجھانا. انہوں نے کہا جی حکمت کے ساتھ ہی سمجھاؤں گا. وہ اٹھے اور اٹھ کے سیدھا خلیفہ کے ہاں چلے. جو انتظام تھا خلافت کا وہاں جا کر اطلاع دی کہ یہ مسئلہ ہے, وہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو خلیفہ نے مولانا دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ 40 سپاہی مصری کے حوالے کیے اور سپاہیوں کو انہوں نے ہدایت کی کہ جو یہ کہیں وہ کرنا, پابند رہنا ان کے حکم کا, اور اس کو پکڑ کے یہاں لے کر آؤ. وہ چلے گئے. مولانا دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے رات ہوئی تو حارث دمشقی نے اپنے ہاں کا دروازے وغیرہ بند کروا دیے اور پہرا رہتا تھا, اور ان کو نصیحت یہ رہتی تھی کہ رات کے وقت کوئی بھی آئے, بڑے سے بڑا بھروسے والا آئے, تب بھی دروازہ نہیں کھولنا. اب یہ مصری پولیس کو تو آگے پیچھے چھپا دیا, خود آگے آ گئے. جب آگے آئے تو دستک دی تو پہرے والا نکلا. اس نے دیکھا بھی مصری ہے, نے کہا بھی دروازہ کھولو. نے کہا میں تو دروازہ نہیں کھولوں گا. نے کہا بھائی میں مصری ہوں. نے کہا بھائی مجھے پتا ہے آپ پر بڑا بھروسہ ہے, لیکن ہمیں یہ نصیحت ہے بھائی کسی کے لیے نہیں کھولنا ہے اس وقت, میں نہیں کھول سکتا. اور اللہ معاف فرمائے وہ جو پیرا دے رہا تھا وہ اگر اس کو اللہ کا نبی مانتا تھا تو اس کے لیے تو وہ حکم فرض بنا ہوا, تو اس نے کہاں کھولنا تھا. صحیح بات ہے یا نہیں؟ خیر حضرت دلاوری قصہ مختصر کروں. حضرت دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے مصری نے اس کو قائل کر ہی لیا دروازہ کھولنے کا. اچھا جب وہ بھی بڑا تیز تھا, اس نے جب یہ سنا, وہ ایک طاق بنایا ہوا تھا اندر, بھئی کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے, ایک طاق بنایا ہوا تو اس کے اندر چڑھ گیا, چھپ گیا. اب وہ ہر ایک کو تو پتہ نہیں. اچھا انہوں نے جب آخر میں اس نے جب دروازہ کھولا تو جیسے ہی مصری اندر ہوا, پیچھے سارے سپاہی. ان کا کہاں ہے وہ, ان کو بھی پکڑا. اب وہ دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھو تو حارث تو ہے ہی نہیں.
اب وہ مصری بھی پریشان ہوئے بھائی یار وہ تو ہے نہیں تو مسئلہ پھر اٹک جائے گا، کیونکہ ان کارندوں کو تو پکڑنا، اصل فتنہ تو وہ ہے، ان کو تو بعد میں بھی پکڑا جا سکتا ہے، اس کو تو پہلے پکڑے ہیں، ادھر دیکھیں ادھر نظر نہ آئے۔ مولانا دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، وہ سپاہی بھی بیچارے پریشان، انہوں نے کہا کہاں گیا تمہارا؟ تو ان میں ایک تھا، وہ کہتا ہے تم لوگ اللہ کے نبی کو قتل کرنے آئے ہو، اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ یہ الفاظ ہیں۔ اچھا اب وہ مصری کو خیال آیا، مولانا دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا اس سے تو کوئی بات چھپی ہوئی تھی نہیں، اچانک اس کو خیال آ گیا کہ ادھر ایک تاک بنا ہوا ہے، اس میں اس نے جیسے ہی ہاتھ ڈالا تو حارث کا کپڑا اس کے ہاتھ میں آ گیا، جو کھینچا تو وہ سیدھا نیچے آ گیا۔ اچھا وہ جیسے ہی نیچے آیا تو پولیس نے پکڑ لیا، تو پولیس نے کیا کیا کہ اس کے ہاتھوں اور گردن میں زنجیر ڈال، کیونکہ خلیفہ کا حکم تھا اس کو لے کر آنا میرے پاس، لے کے چلے۔ اچھا چلے، مولانا دلاوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جب بیت المقدس کے قریب سے گزر رہے تھے نا، اب وہ جھگڑا ہوا ہے زنجیروں میں۔ اچھا قرآن پاک کی آیت پڑھنے لگا اور زنجیروں میں بھی جھگڑا ہوا، قرآن کی آیت بھی پڑھ رہا ہے، قُلْ إِن دَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَدِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ۔ بس یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی کہ اس کی زنجیریں ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے۔ ہند والے کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ چمتکار کو ہی نمسکار کیا جاتا ہے، وہ ہزاروں گر گئے۔ اور یہ بھی چلتے چلتے سنتے جائیں کہ آپ کے اور ہماری یہ ابھی کتنی صدی ہے؟ 15ویں ہے نا؟ اور بولو تو صحیح، کچھ میری باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہیں یا اوپر سے گزر رہی ہیں؟ سچ سچ بتاؤ اور بولو تو صحیح۔ تو پھر اتنے شش و پنج میں کیوں بیٹھے ہوتے ہو بھائی؟ کوئی چیز پوچھ لیں تو اس کا جواب دینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی عورتیں تو نہیں ہو آپ لوگ، مرد ہو نا، تو جواب دینے میں کیا حرج ہے؟ ابھی کتنی صدی ہے اسلامی؟ 15ویں۔ حارث دمشقی کا جو فتنہ تھا یہ سن 69 ہجری کا واقعہ ہے۔ کون سی سن کا؟ 69 ہجری کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے پردہ فرمائے ابھی تقریباً صرف 60 سال ہوئے تھے، اور کتنے اس کے پیچھے ہو گئے؟ ہزاروں۔ ابھی صحابہ زندہ ہیں، وہ دور صحابہ کا دور تھا۔ وہ مولانا اسیر ادروی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے اپنی کتاب فن اسماء الرجال میں کہ سن 110 ہجری میں آخری صحابی نے یہ دنیا چھوڑی، اور یہ سن 69 ہجری کا واقعہ ہے، تو صحابہ تو ابھی تھے نا، یعنی ان کے بعد بھی صحابہ کئی سالوں تک حیات رہے۔ اچھا میرے کہنے کا مقصد یہ مثال دینے سے صرف یہ ہے، اگر اس زمانے میں ایسے فتنے نکل سکتے ہیں اور ان کو ماننے والے آ سکتے ہیں تو ابھی کوئی نہیں آئیں گے۔ پتہ چلتا ہے اسی جملے کی طرف لوٹیے جو ہم نے ابتدائیے میں پڑھا تھا کہ علماء نے لکھا ہے جب بھی کوئی فتنہ مذہب کے نام پر اٹھے اسے ماننے والے ضرور ہوتے ہیں۔ اس نے قرآن کی آیت پڑھی، زنجیریں بندی ہوئی کسی بھی ٹوٹ کے قدموں میں آ گئے، سپاہیوں نے اٹھا کے پھر لگا دی، پھر آگے چڑھا۔ اچھا آگے جو چلا اس نے پھر یہی آیت پڑھی، مکرر یہی آیت پڑھی، پھر زنجیریں ٹوٹ کے قدموں میں آ گئی۔ قرآن پاک میں سورت ہے سورت سبا، سورت سبا کے یہ آخری ورق پر ہے یہ آیت۔ اچھا ان سپاہی بیچارے اٹھا کے پھر باندھ دی، خیر اس کو کسی نہ کسی طریقے سے لے آئے خلیفہ کے پاس۔ خلیفۃ المسلمین نے اس کو دیکھا تو اس زمانے کے خلیفہ تھے نا، اس زمانے کے وہ بادشاہ تھے، تو سوال کے الفاظ کتنے نپے تولے تھے
کہ تمہارا دعویٰ کیا ہے، کیا تم واقعی مدعی نبوت ہو؟ دیکھیں یہ نہیں پوچھا کیا تو نبی ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے یہ سوال کرنا چاہیے مانا. صرف اس سے پوچھا التزام کے لیے کہ کیا تیرا یہ دعویٰ ہے، کیونکہ ایک الزام ہوتا ہے اور ایک التزام ہوتا ہے. الزام سے کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا، التزام سے بات پوری ہو جاتی. خلیفہ نے پوچھا کہ کیا تو نے یہ کہا، تمہارا دعویٰ ہے؟ کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اب تو اقرار ہی ہو گیا، اب تو بات ہی ختم ہو گئی. اس لیے کہ ابھی پہلے الزام تھا تو اب تو التزام ہو گیا، اب تو خود اس نے اقرار کر لیا. اسے کہتے ہیں اقبال جرم. اقبال جرم کے بعد پھر گواہوں کی ضرورت رہ جاتی ہے؟ بولو. اچھا اس نے جب یہ اپنا اقرار کیا نا، خلیفۃ المسلمین نے حکم دیا کہ اس کو نشانہ بناؤ، یہیں پہ تیر مارو. ابن مروان یہ اس زمانے کے خلیفہ تھے مسلمانوں کے. پتہ چلتا ہے جو نبوت کے دعوے کریں تو ان کی سزا کیا ہے. اسلامی تاریخ بڑی پڑھی ہے، اسلامی تاریخ. بہرحال قصہ مختصر کریں، انہوں نے کہا بھائی اس کو نشانہ. اچھا جیسے ہی تیر مارا، تیر لگ گیا، وہ وہیں کا وہیں کھڑا، بلکہ تیر ہی گر گیا، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا. مسئلہ یہی ہے. ایک بات پہلے سن لیں، بات کو ذہن کے قریب کرنے کے لیے. ایک لفظ ہوتا ہے معجزہ، ایک لفظ ہوتا ہے کرامت، اور ایک لفظ ہوتا ہے استدراج. جو خدا کے نبیوں پر ہاتھوں پر انوکھی بات ظاہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. جو خدا کے ولیوں کے ہاتھوں پر ظاہر ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کرامت. اور یاد رکھیے گا اہل سنت و جماعت کی جو عقیدوں کی کتابیں ہیں ان پر دونوں پہ عقیدہ رکھنا ہے، معجزات پر بھی. اور ہاں یہ علماء دیوبند کا، علماء اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. علماء دیوبند اور علماء اہل سنت و جماعت کے جو عقیدوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں وہ آج سے نہیں صدیوں سے ہیں، اور دونوں میں معجزات کے ساتھ ہی کرامات کا ذکر ہے کہ مسلمان نے دونوں پر عقیدہ رکھنا ہے، کرامت پر بھی اور بولو تو صحیح. اچھا تیسری چیز ہے استدراج. یہ کیا ہے؟ یہ بھی اس کرتب کو کہتے ہیں جو ہمیں اور آپ کو انوکھا لگتا ہے لیکن سامنے والا شخص نہ نبی ہو نہ نبی کا تابع دار ہو بلکہ باغی اور منافق قسم کا آدمی ہو، پاپی قسم کا آدمی ہو، لیکن ہاتھوں پر کوئی عجیب و غریب کرتب نظر آئے. علماء نے لکھا ہے یاد رکھنا نہ وہ معجزہ ہوگا نہ وہ کرامت ہوگی، وہ استدراج ہوگا. وہ کیا ہوگا؟ اس کی ایک موٹی سی مثال ذہن میں رکھیں. دجال آؤ یا نہ آؤ؟ اب بولو تو صحیح، آؤ نا. اچھا وہ جب آئے گا مردے زندہ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ آپ کو بھی کرے گا. کیوں؟ آپ کو کیوں نہیں کرے گا؟ مردے زندہ کروں یا نہیں؟ اچھا وہ جب انگلی کا اشارہ کرے گا تو بادل اس کے اشاروں پہ چلیں گے یا نہیں؟ اچھا سوکھی بالکل مریل بکری سے کہے گا دودھ دے، دودھ کی دھاریں بہ نکلیں گی، معجزہ ہوگا؟ میں سوال کر رہا ہوں، معجزہ ہوگا؟ کرامت ہوگی؟ کیا ہوگا؟ استدراج ہوگا. بات سمجھ آ گئی؟ اب بس یہ سمجھ لیں اب خلیفہ کے حکم سے جو حارث دمشقی کو تیر مارا گیا، تیر لگا بھی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ کھڑے کا کھڑا رہا. علماء نے لکھا ہے نہ یہ معجزہ تھا نہ یہ کرامت تھی بلکہ یہ استدراج تھا. اچھا اس کے جو مریدین ہیں انہوں نے تو نعرے شروع کر دیے، انہوں نے تو نعرہ رسالت، نعرہ توحید جو بھی آ رہا ہو تو کھینچے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھو تیر، او بھائی کیا ہوا؟ نے کہا اللہ کے نبیوں پہ ہتھیار اثر نہیں کرتے، دیکھو تیر مارا ہے. اچھا مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ دوسرے اکابر نے لکھا ہے وقت کے خلیفہ بھی خلیفہ تھے، ان پر کوئی ایسا حال اس موقع پر ان کی باتوں سے طاری ہوا، انہوں نے جس نے تیر چلایا تھا اس کی طرف دیکھا اور مخصوص انداز میں اس سے کہا
پہلا جب تیر تو نے مارا ہے میرا گمان غالب یہ ہے تو نے خدا کا نام نہیں لیا ہے، اب میں تجھ سے کہتا ہوں تیر لگا۔ اچھا، حکم ملتے ہی اس نے جو تیر پکڑا اور تیر لگایا، خلیفۃ المسلمین نے فرمایا تیر مارنے سے پہلے اتنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم جیسے پوری ہو تیر چلا، پھر میں دیکھتا ہوں یہ کیسے بچتا ہے۔ حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تیر کمان والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھ کے تیر مارا، تیر آر سے پار ہو گیا، وہیں ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ فتنہ تھا نا۔ خلیفۃ المسلمین، یہ فیصلے ہوتے تھے مسلمان بادشاہوں کے، اور اب دور میرا اور آپ کا آیا ہے، تو اب پڑھا کرو انا للہ و انا، اب بس ایسا صحیح دور ہے، اور اب زیادہ ان کے لیے بد دعا ہی کیا کرو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے اب ان لوگوں کے لیے دعا ہی کیا کرو، اپنے لیے بھی اور۔ اب وہ گئے، وہ لوگ اور تھے، وہ خلافت کو بھی جانتے تھے، علم بھی جانتے تھے، تقوی بھی تھے، طہارتیں بھی تھیں، کیا کیا لوگ تھے وہ، اب وہ کیسے آئیں؟ اچھا، لیکن مسئلہ یہ ہے نا، جیسے مکی صاحب نے فرمایا جیسی روح تو پھر ویسے، اور بولو تو صحیح، اب ڈھیلے بولتے ہو، جیسے ہمیں تو حکمران، بلکہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے والد محترم نے لکھا تھا کہ آپ کے اور ہمارے ہی اعمال ہمارے حکمران ہوتے ہیں۔ یہ تو سچ ہے، ہم دوسروں کے لیے تو کہتے ہیں وہ اپنی بل بھی تو دیکھیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ بھائی دغا بازی اور دھوکے بازی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب مجھے دغا بازی اور دھوکے بازی کا موقع ملے تو میں کیا کرتا ہوں؟ بچتا ہوں۔ بولو تو صحیح۔ ہر آدمی کہتا ہے حلال لقمہ کھانا چاہیے، جی بالکل، میں بھی کہتا ہوں حلال کھانا چاہیے، جب موقع آتا ہے میں حلال کھاتا ہوں۔ پھر بس جی ہم کمزور ہیں نا جی، اچھا تو خلافت راشدہ صرف دوسروں کے لیے رکھی ہوئی ہے، دور ہے، بس لوگ ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کیا کریں، بس وقت کا ضیاع ہے، کر رہے ہیں بس۔ جو بات عرض کر رہا تھا، اچھا یہ بھی چلتے چلتے سن جائیں، حارث دمشقی تو وہیں ڈھیر ہو گیا، اس کے دم ٹوٹتے ہی یہ فتنہ ختم ہو گیا۔ یہ اس زمانے کی مسلمان حکومت اور دیکھیں دونوں پہلو ہیں، مسلمان عوام نے بھی کتنی محنت کی اور مسلمان خلیفہ نے بھی کتنی محنت، صحیح بات ہے یا غلط بات ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ ایک چیز سنتے جائیں تاکہ آخری کڑی پوری ہو جائے۔ جہاں یہ باب ختم ہوتا ہے دمشقی کا، مولانا دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان لکھا ہے جو شیخ الاسلام کہلائے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا کہ حارث نے وہ جو لوگوں کو فرشتے دکھائے تھے، حضرت دلاوری رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان لکھا ہے کہ اس کی زنجیریں توڑ کے قدموں میں پھینکنے والا جنات میں سے تھا۔ یاد رکھیں یہ ان کے کارنامے، آپ کو تو خیر میرے حال میں یاد ہوگا، آپ بھی اس زمانے کے کئی تو ہوں گے ہی ہوں گے، باقی یہ جو نئے نئے ہیں پپو یہ نہیں ہوں گے اس زمانے میں۔ آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں یہاں ایک مسئلہ چھڑا تھا، مورتیاں دودھ پیتی ہیں، یاد ہے؟ آپ میں سے کئیوں کو یاد ہوگا، یہ جو ویلکم اور پارکن شاپ کی دکانیں تھی، دودھ نہیں ملنا تھا، ارے باپ رے، ہر مورتی دودھ پی جا رہی ہے۔ وہ ایک سے پوچھا یہ کیا ہو گیا، انہوں نے کہا بھگوان جاگ پڑا ہے ہمارا، یہ یہاں ٹی وی پی وغیرہ پر آیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ میں سے کئی تو اس زمانے کے ہوں گے، اتنے پپو بھی نہیں ہو، لیکن یاد نہیں رکھتے ہو نا یہ چیزیں، اتنا فتنہ، ہمارے لوگ گرے پڑے ہوئے تھے، او جی بھگوان جاگ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہزاروں۔ اچھا ایک صاحب تھے وہ فوت ہو گئے، وہ انہوں نے مجھے خود بتایا، وہ ہمارے گاؤں کے تھے، کہہ رہے تھے میں نے ایک سے یہ بات کی کہ یار یہ کیا ہنگامہ تھا، اس نے کہا بھائی تم مسلمان نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، ہمارے گھر میں مورت کی تصویر ہے، میں نے تو تصویر پہ بھی دودھ لگایا تو تصویر دودھ پی گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ جنات کے کارستان، اور کیا تھا؟ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ آپ کے اور میرے پیچھے ابلیس لگا ہوا نہیں ہے؟ بولو، آخری سانس تک وہ کوشش کرے گا، حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا لیکن یہ بھی یاد رکھیں وہ ہے کیا، خود اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کانا من الجن، وہ جن ہے، اور کیا ہے؟ حارث کی ہتھکڑیاں توڑنے والے بھی جن تھے، اور کون تھے؟ اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ اب وہ دور ایسا ہے نا کہ بہرحال لمبی باتیں ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ بقایا آئندہ وما علینا الا البلاغ المبین، سنتیں پڑھ